مرکزی میانمار کے ایک گاؤں میں یہ ایک ہولناک فوجی حملے کے بعد کا منظر ہے۔ ناگٹن میں 6 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بھاگ نہیں سکے۔ یہ عمر دراز لوگ تھے جن میں سے 2 ذہنی مریض تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا انہیں گولی ماری گئی تھی۔ ان کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ان کے گلے میں رسیاں باندھ دی گئی تھیں۔ ایک شخص کے جسم میں ایذائیں دینے کے نشانات موجود تھے۔ اس شخص کی بیوہ کا کہنا تھا کہ وہ وہاں مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکا تھا۔ کھجور کے درخت گرنے کے بعد سے وہ لنگڑانے لگے تھے۔ انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ معذور ہیں۔ وہ عمر میں ان کے باپ اور دادا کے برابر تھے، پھر بھی انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ میرا دل دکھ رہا ہے۔ یہ بھی اسی گروپ میں تھے جنہیں مار پیٹ کر گولی مار دی گئی تھی، لیکن انہوں نے مرنے کی ایکٹنگ کی اور بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ سیاہ لباس میں ایک شخص کا کہنا تھا کہ ہمیں اسے زندہ جلا دینا چاہیے۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ میں بری طرح خوفزدہ تھا کہ یہ لوگ مجھے جلا دیں گے۔ فوجیوں نے گاؤں میں گھروں میں توڑ پھوڑ کی۔ وہ جنگجوؤں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ شہری ملیشیا کے ارکان کو پیپلز ڈیفنس فورس یعنی PDF کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے نام اور موبائل فونز چاہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم PDF سے ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں، وہ PDF سے نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک پست قامت شخص جس کے چہرے پر چیچک کے نشان تھے داخل ہوا اور اس نے یہ کہہ کر سب کو ہلاک کرنا شروع کر دیا کہ تم PDF کے جنگجو ہو۔ اب PDF کی جانب سے پورے ملک میں فوج پر حملے ہو رہے ہیں۔ 1 سال پہلے فوجی بغاوت کے خلاف شروع ہونے والا یہ پرامن احتجاج اب گوریلا جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایسا کوئی ملک نہیں ہم جس پر بھروسہ یا انحصار کر سکیں، اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ ناگر، جن کے نام کا مطلب ڈریگن ہے، اس مسلح جدوجہد کے اہم رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ میں نے اس امید پر ہتھیار اٹھائے کہ ہم معاشرے کو انصاف دلوا سکیں گے۔ میں جب تک زندہ ہوں انصاف کے لیے لڑتا رہوں گا۔ فوجی بغاوت سے پہلے وہ ایک تاجر ہوا کرتے تھے۔ اب وہ PDF یونٹس کو کنٹرول کرتے ہیں جو فوج کے خلاف لڑ رہی ہے۔ شروع میں ہمارے پاس اصلی ہتھیار نہیں تھے، لیکن اب جنگ میں استعمال کے لیے ہمارے پاس آٹومیٹک رائفلز ہیں۔ PDF شہری ملیشیا گروپ کا نیٹ ورک ہے جسے اس نسلی فوج کی حمایت حاصل ہے جو سرحدی علاقوں میں کئی دہائیوں سے فوج کے خلاف لڑ رہی ہے۔ جنگل میں قائم ان کے کیمپوں میں نوجوان مظاہرین کو تربیت دی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اصل بندوق چلاؤں گی۔ ہیرا کی عمر صرف 18 سال ہے۔ بغاوت سے پہلے وہ اکنامکس پڑھنا چاہتی تھی۔ اب وہ سینٹرل میانمار میں PDF یونٹ کے ساتھ ہیں اور سرکاری ڈھانچوں پر حملے کرتی ہیں۔ فوجی ڈکٹیٹرز کے لیے کام کرنے والے فوجیوں کو مارتے ہوئے مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ ان کی وجہ سے ہمارے لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ برابری کی لڑائی نہیں ہے۔ میانمار کی فوج پوری طرح مسلح ہے۔ روس اسے ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہی اس روسی جہاز سے رنگون کی بندرگاہ پر اسلحے کی نئی کھیپ آتی دکھائی دی۔ فوجی شاز و ناظر ہی انٹرویو دیتے ہیں۔ جب پچھلی بار انہوں نے BBC سے بات کی تھی تو اپنے ہی لوگوں کے خلاف طاقت کے استعمال کو جائز قرار دیا تھا اور اپنے خلاف لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ ہم انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت PDF کے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم نے اپنے فوجیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اپنے ملک اور خطے کے تحفظ کے لیے ہم مناسب طاقت کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ مناسب سیکیورٹی حاصل کر سکیں۔ اب یہ لڑائی ملک گیر خانہ جنگی میں تبدیل ہو چکی ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق پہلے ہی سال میں ہزاروں جانیں جا چکی ہیں۔ یہ وہ لڑائی ہے جس میں شدت آتی جا رہی ہے اور باہر کی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔